الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والعظيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ منبر پاک پر تشریف فرما علماء دین ملت، علماء ذوی الاحترام، مشائخ کرام، سادات فقام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، اب اس وقت کسی لمبے چوڑے خطاب کی ضرورت نہیں ہے، نہ وقت اس کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ کے درمیان کوئی طویل خطاب پیش کیا جائے۔ حضرت بابرکت گلے گلزار سیادت حضور گلزار ملت دعوت برکاتہم العالیہ نے عشق و محبت کا جو یہ بازار لگایا ہے، عقیدت و محبت کا جو یہ گلستان سجایا ہے، آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علماء، سادات، مشائخ، شعراء، ادباء، حتیٰ کی بازار معلیٰ کی عظیم الشان خانقاہ کے صاحب سجادہ اس محفل میں جلوہ فرما۔ آپ نے ابھی بازار معلیٰ یہ عظیم الشان خانقاہ کے صاحب سجادہ کے ذریعہ ایک عظیم تحفہ دیتے ہوئے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اور اس درمیان شیخ مکرم نے اپنے عربی لب و لہجے میں جو چند قیمتی باتیں آپ کے درمیان رکھی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس علاقے میں کوئی سنیت سے بیزار شخص شیخ محترم کی گفتگو کو سن لے تو انصاف و دیانت کی روشنی میں اسے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق۔ آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کر لیں اور حضرت شیخ محترم کا جلوہ آپ دیکھتے رہے اور گلے گلزار سیادت کی برکتیں لیتے رہے۔ چند سال قبل کی بات ہے، ایھا الشیخ الکریم، القی الیک احدث شکر والتحیہ واثنى التبریک، انت تشرفت الہند بقدومک المیمون، اشکرکم شکرا جمیلا۔ خطبہ حضرات جو آپ لوگوں پہ ناراض ہوتے ہیں اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے، اور بلا وجہ شاید اس کا کچھ ملنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، جب کام کی باتیں ہوں تو سنا کیجیے۔ ابھی ایک شاعر محترم، میں مشتاق ہو گیا کہ انہیں دیکھوں، راستے میں تھا، شام سے کئی مرتبہ حضرت کی طرف سے فون گیا کہ وہ کہاں ہیں۔ میں اپنے ایک ضروری کام میں مصروف تھا، لیکن جب یہاں کے لیے چلا کیونکہ پروگرام نشر ہو رہا ہے تو اتفاق سے جو شاعر محترم پڑھ رہے تھے ان کا اعلان میں نے سن لیا کہ نام مبارک صاحب،
اللہ انہیں سر سے پیر تک مبارک رکھے. نعت پڑھنے کا انداز وہ ہوتا. ہم لوگ گاڑی میں تھے مگر وقت وہاں آ رہا تھا. ان کا خوبصورت لب و لہجہ، معیاری اشعار یہ آواز دے رہے تھے کہ نعت یوں پڑھی جائے تو محفل میں بج جائے. وہ لوگوں کو آداب نعت گویا سکھا بھی رہے تھے اور اس پر عمل بھی کر رہے تھے. اللہ ان کی آواز میں اور پختگی عطا فرمائے اور انہیں اور بلند اشعار کہنے کی سعادت عطا فرمائے. انہوں نے جس سنجیدگی کے ساتھ پڑھا وہ میں نے دیکھا تو نہیں لیکن دور سے سنا اور سن کر کے مجھے بہت ہی لطف محسوس ہوا اور میں نے دلی میں سوچ لیا کہ اگر موقع ملے گا تو میں مائک کے ذریعہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کروں گا. اللہ انہیں سلامت رکھے. اسد صاحب کا تو کہنا ہی کیا، وہ اس ٹیم کے اسد ہیں یعنی بوس ہیں، اس لیے وہ سب کو ٹھیک ٹھاک کریں. کئی سال پہلے تنہائی میں میری ان کی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ماتحت جو شعراء ہیں ان کو آپ کو سکھایا کیجئے، کچھ بتایا کیجئے تاکہ ماحول سنجیدہ باقی رہے. انہیں یاد ہوگا جب الہ آباد میں نے آپ سے 4 سال پہلے یہ بات کہی تھی. ایوہ الشیخ الکریم تذکر قد كنت ذهبت قبل سنوات الى بغداد الشريفة. بغداد ما بغداد ما ادراكم ما بغداد. بغداد بلد الانبياء، بغداد بلد الاولياء، بغداد بلد الاوتاد والابدان، بغداد ارض الاقطاب والابواس. هناك سيدنا الامام العظم، هناك سيدنا الغوث العظم، هناك سيدنا امام الطائفة جنيد البغدادي رضي الله عنه. كنت زرت مرة ضريح الشيخ سيد الطائفة جنيد البغدادي رضي الله تعالى عنه، وكنت جالسا في قاعة الضيف، في قاعة الضيف عند ضريح الشيخ جنيد البغدادي. فجاء هذا الشيخ من بعيد، رأيت أن هذا الشيخ الكريم بغدادي، فسارعت إليه وسلمت عليه وقلت من هذا الشيخ الكبير السلام عليكم ورحمة الله. فقال هذا الشيخ الكريم وعليكم السلام كيف الحال؟ فأجبت الحمد لله أنا بخير وسلامة. فقال هذا الشيخ من أين أنت؟ قلت أنا من الهند وأنا أحفظ ولا أنسى. قال هذا الشيخ Indian very good، Indian very good. قال هذا الشيخ الكريم قبل سنوات Indian very good. هذا الكلام صدر من لسان هذا الشيخ الكبير. ثم أجلسني في مقعد وسأل اسمي وقال ما اسمك؟ قلت اسمي محمد أختر حسين القادري الهندي. فقال هذا الشيخ الكريم أنت قادري؟ أنت قادري؟ قلت نعم أنا قادري. أنقل الشيخ الغوث العظم عبد القادر البغدادي الجيلاني رحمه الله. فقال هذا الشيخ أنا سني، أنا سني، أنا قادري، أنا قادري. كيف أنت قادري؟ قلت أنتسب للشيخ عبد القادر الجيلاني. فسأل هذا الشيخ أنت من الهند أم باكستان؟ قلت أنا من الهند، أنا من الهند. فقال هذا الشيخ أنت تحسن العربية. قلت هناك مدارس كثيرة تتعلم فيها اللغة العربية
لأن اللغة العربية لغة القرآن لغة نبينا الكريم عليه السلام. فقال هذا الشيخ هل تعرف الإمام أحمد رضا الهندي؟ هل تعرف شيخ الإمام أحمد رضا الهندي؟ قلت هو في قلبي وفي عيني وعلى راسي. قلت هو في قلبي وفي عيني وعلى راسي. ما شاء الله. فقال هذا الشيخ الحمد لله الحمد لله نحن نعرفه بتعريفاته هو الشيخ الكبير. إذ جاء هناك خطيب وإمام بدر جامع جنيد البغدادي فقال ذلك الشيخ أنت من الهند؟ قلت أنا نعم أنا من الهند. قال هناك شيخ كبير يقال له تاج الشريعة يقال له تاج الشريعة وحفيد الإمام أحمد رضا. قلت نعم هو مرشد الكريم هو الشيخ العظيم أحبه حبا كثيرا. فقال ذلك الشيخ أنا أيضا أحبه حبا كثيرا. نہیں سمجھا آپ نے؟ یہ وہ شیخ ہیں. ایک موقع پر میں بغداد معلّہ گیا اور پھر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نے حاضری دی. وہاں پر ایک حال بنا ہوا ہے مہمان خانہ. میں اس میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت اپنے دو اور احباب کے ساتھ اندر داخل ہوئے. میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا. اس کے بعد میں جب مجھ سے پوچھا تم کہاں سے ہو ہندوستان سے یا پاکستان سے؟ میں نے کہا میں ہندوستان سے. سنتے ہی آپ نے فرمایا انڈین بہت اچھے ہوتے ہیں انڈین بہت اچھے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد میں جب تھوڑی دیر گفتگو بڑھی تو آپ نے فرمایا کیا آپ امام احمد رضا کو جانتے ہیں؟ آپ امام احمد رضا کو جانتے ہیں؟ سبحان اللہ. کہاں کھولے ہے گیسو یار کہاں ہے جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں. حضرت شیخ نے ابھی جو خطاب فرمایا اشکرک شکرا کثیرا قد اہدیت الی شیخ الکریم تربت الشیخ جنید البغدادی هو تحفة عظیمہ و ہدیۃ کریمہ عظیمہ. اشکرک شکرا جزیلا واہدی الیک اہل التحیات والتبریکات لانک اہدیت الی شیخ السید گلزار اسماعیل الواسطی ہدیۃ عظیمہ من الشیخ سید الاولیاء و امام الاسفیاء سید طائفہ جنید البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت شیخ نے ابھی جو تحفہ پیش کیا ہے وہ حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربت پاک کی مٹی روضہ اطہر کی مٹی ہے روضہ مبارک کی اور آپ کی مرقد انور کی مٹی ہے اور اسے خاک کے شفا کہہ رہے ہیں. اس علاقے میں جانتا ہوں وہابیت کے جراثیم پھیلے ہوئے ہیں. ہم اگر بزرگوں کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں تو ہم کو بریلوی کہہ کر کے ہمارا استہزاء کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو صرف ہندوستان میں ہے. مگر شیخ نے بھی جو خطاب کیا ایک ایک جملہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کر رہا تھا. ابھی حضرت نے فرمایا کہ میں حضرت غوث اعظم کے دربار سے آ رہا ہوں. یہ غوث اعظم وہابی نہیں بولتا ہے یہ غوث اعظم سنی بولتا ہے. غوث اعظم سنی کا نعرہ ہے اور جو نعرہ بریلی کے امام احمد رضا نے دیا ہے جو نعرہ امام احمد رضا کے ماننے والے دیتے ہیں یہ نعرہ اپنی طرف سے نہیں. آج مسولی شریف کے اسی اسٹیج پر خود بغداد معلّہ سے آنے والی ایک ذمہ دار شخصیت نے ہمارے اس نعرے کی تائید کر کے یہ بتا دیا ہے ہم نئے نہیں ہیں الحمدللہ ہم اسی مسلک میں ہیں جو ہمیں بزرگوں سے ملا ہوا ہے. اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا تیرے غلاموں کا نفس قلم ہے آہ خدا وہ کیا کہہ سکے جو یہ سلام دیکھتے چلے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت
حضور گلزار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ بیٹھے رہیے، آپ لوگ بیٹھیے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ، شکرا لك، شکرا لك، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، برکت ہے مشائخ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت ہے، جاتے ہوئے سب رک گئے، اس سے بڑی اور کیا برکت ہو سکتی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ہو گئی بات، ہاتھ اٹھنا چاہیے، آواز اٹھنا چاہیے، بہت چوڑا ہو گیا ابھی۔ ہاتھ اٹھے، آواز دیجیے، لبیک سبحان لبیک۔ اللہ، بس جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بس ہو گئی۔ حضرات، میں اپنی گفتگو اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ عرس مقدس کا ایک تحفہ لے کے جائیے کہ آپ جس عقیدے پر ہیں اور جس عقیدے کی ترجمانی ہمارے شیخ مسوری فرما رہے ہیں، یہ عقیدہ، یہ نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور، جب تم مشکلات میں گر جاؤ تو بزرگوں کے آستانوں پہ پہنچ کر ان سے مدد طلب کرو۔ ابھی شیخ محترم نے اپنے جملوں میں فرمایا کہ میں حضرت شیخ گلزار واسطی دامت ظل العالی کے لیے رسول پاک کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ یہ ابھی جملے انہوں نے اپنی دعا میں کہے کہ میں رسول پاک کے واسطے سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ اور ان کی آنے والی نسلیں اور یہ سارے علماء زندگی بھر مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان بن کر نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، وہ بغداد کے اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں تم مزار پہ چادر لے کے جاتے ہو، وہاں سے پھول لے کر کے آتے ہو۔ بغداد معلیٰ جو بزرگوں کی زمین ہے، اولیاء کرام کا شہر ہے، انبیاء کرام کا مسکن ہے، وہاں سے یہ مٹی لا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں سے نسبت رکھنے والی مٹی کا احترام یہ اہل سنت کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ بدعت اور شرک نہیں ہے بلکہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ یہ فیضان مسوری ہے۔ عقیدے کی پختگی لے کر کے جائیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔